اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد یہ جو معراج کی رات آ رہی ہے نا، ساری رات نعتیں سن کے گزارنے کی کوشش کریں اور یہ مزہ لیں، دل ٹھنڈا کریں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعریف سننی ہے ساری رات۔ کوئی نہ کسی محفل میں جا سکے تو وہ ٹیپ ریکارڈر پہ سن لے، جہاں اسے موقع ملے وہ سنے اور کوشش کریں رات اللہ اللہ کر کے گزرے، اور سویرے روزہ رکھنے کی کوشش کریں رجب شعبان میں۔ اور یہ کوئی مخصوص نہیں کہ 27ویں کا رکھنا ہے، جب دل کرے رکھیں، ممکن ہو سکے تو روزے رکھیں، اور یہ بھی ممکن ہو سکے میرے بھائی تو درود پاک زیادہ پڑھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ ان عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت کا نام واقعہ معراج ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے امت کے اندر خیالات تقسیم ہوئے ہیں، اپنی اپنی رائے لوگوں نے قائم کی ہے، تو کچھ ایسے ذہنوں نے بھی کچھ اختراعات ایسی بھی زمانے میں وضع کی ہیں، کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ میلاد کا جلسہ، معراج کی محفل، حضور کی عظمتیں شانیں یہ کیوں بیان ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دی ہے اللہ نے، دی ہے اپنے نبی کریم کو۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، رسول لینے والے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں، قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں، اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیر کثیر عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا اللہ یہ بات تو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں، ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن میں کیوں ذکر ہوا؟ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، نبی پاک کے تذکرے، وہ اس لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جیے۔ تو یہ شرمندہ ہو کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، معاذ اللہ کمزوری دکھاتے ہیں، یہ اس کمزوری کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر نگر میں میرے مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کی جائے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے بیچارے جو کہتے ہیں واقعہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، تو ان کو میں پوچھتا ہوں کہ تمہیں تو اپنا وجود بھی سمجھ میں نہیں آتا، کیسے سانس لیتے ہو؟ معدے کا کون سا نظام ہے؟ نظام انہضام کیا ہے؟ جگر کہاں ہے؟ تمہارے وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں پیدا کی ہیں تو آج تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، تو رب رسول کے معاملات کو سمجھنے چلا ہے۔ اپنی چھوٹی سی عقل کو اتنا پریشان نہ کر ورنہ تو الجھ جائے گا۔ کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتا، جی کیسے گئے، کس طرح گئے، کیوں کر کے گئے؟ تو نبی پاک نے تو کہا ہی نہیں میں گیا ہوں، حضور نے تو بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں، پہلے تو رب فرماتا ہے سبحان الذی، جو لے کے گیا ہے وہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ جو بھی بیان کرتا ہے حق اور سچی بیان کرتا ہے۔ ایک زمانے تک یہ جو دہریے قسم کے لوگ تھے نا، عقل کے پجاری، ایک زمانے تک یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا؟ 80 من اس کا وزن تھا تو وہ ہوا میں کیسے اڑتا تھا جی؟ کچھ لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے تھے پھر بھی وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ ہمارے اس زمانے کے علماء اس کا جواب دیتے تھے،
وہ تخت جی ہوا میں کیسے اڑتا تھا، بڑا اعتراض ہوتا تھا، بڑی اس پر باتیں ہوتی تھیں. اب نہیں آپ سنتے ہوں گے کوئی بات، کیوں بھلا؟ اب ہر روز جہاز اڑتا ہے اور اس تخت سے زیادہ وزن لے کے اڑتا ہے. 500 550 سواری ہوتی ہے، ہر سواری کا 2 من وزن بھی ہوتا ہے. اور جب پائلٹ اعلان کرتا ہے نا کیبن سے کہ ہم 38,500 فٹ کی بلندی پہ جا رہے ہیں، تو کوئی شخص اعتراض نہیں کرتا. اب چھوڑ گئے حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، اس لیے کہ سارے اوڑ کے آتے جاتے ہیں. اب ذرا ٹھہر گئے ہیں، اب یہ ٹینشن ختم ہو گئی کہ حضرت سلیمان کا تخت کیسے اٹھتا تھا. پھر ایک نیا اعتراض شروع ہو گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ اتنا چھوٹا سا کنکر اور اتنا چھوٹا سا بابیل اور اتنے بڑے ہاتھی کو کنکر مارے تو اتنے سے کنکر سے ہاتھی کیسے مر جاتا ہے. بڑی پریشانی تھی بھئی، کنکر چھوٹا ہاتھی بڑا کیسے مر گیا. پھر اللہ نے فضل کیا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی. کہنے لگے نہیں نہیں، پریشر سے لگے تو ہاتھی ماری جاتا ہے. اب اس کے بعد دوبارہ اس بات پر اعتراض نہیں کرتے. پہلے کہتے تھے کہ انسان کیسے جاتا ہے، کیوں کر جا سکتا ہے، ممکن کیسے ہے، یہ مطلب کیسے ہو گیا، معراج کیسے ہوئی. تو پھر ایک بندہ چاند سے تو ہو آیا ہے، اور جس نے وہ بندہ چاند پہ اتارا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ آخری منزل نہیں، اس سے آگے بھی انسان جا سکتا ہے. تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تم تو اب جانے کی باتیں کرتے ہو نا، جہاں تک میں ہو آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے. کوئی رہ فلک اتے یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا. فرمایا تم نہیں نہ جا سکتے، تم کچی باتیں، کمزور باتیں. اور ایک اور بات میں آپ کو عرض کروں، نبی کریم علیہ السلام کے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا قوم سمجھتی ہے نا. وہ ہمارے اپنے کچھ نادان دوست ہیں، اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو وہ اس عقل میں کیا کیا آئے گا، اتنی کچھ چیز ہوتی ہے اس میں اتنا سامان آتا ہے نا. تو اپنی عقل چھوٹی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ تک کی حکمتوں پر، وہ عقل کے ترازو پر چھوٹی سی عقل کو پریشان کرتے ہیں. چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ جی کیسے گئے، کس طرح کر کے گئے. تو میں کہتا ہوں نبی کریم کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، حضور کے لیے یہ کوئی مسئلہ. حضور فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا. یہ ترمذی میں ہے، ترمذی ہے، سیاستہ کی حدیث ہے. یہ سمجھیں گے دین ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کو سمجھا کریں. فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی جا رہی تھی. تو محبوب تو پہلے بھی ان سارے نظاروں کو جانتے ہیں، ہر چیز حضور کی نظر میں ہے. اور اس کے بعد بھی، اس کے بعد کا جو ماحول ہے وہ بھی انوکھا ہے. بدر میں ایک عورت کا بچہ شہید ہو گیا، سیاستہ میں حدیث ہے، حضور کی بارگاہ میں آئی، نبی کریم منبر پہ بیٹھے ہیں، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جہاد میں شہید ہو گیا، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے. اگر جہنم میں ہے تو میں روں گی، آہوزاری کروں گی، اگر جنت میں ہے تو میں شکر ادا کروں گی. حضور بتائیں. تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے، یہ تو دور کی بات ہے. مدینے میں بیٹھ کر، مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا. حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا، حضور بیٹا کہاں ہے. حضور نے جو نظر اٹھائی، فرمایا بی بی جنتیں ہیں 8، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ جنت میں ہے تیرا بیٹا. مرحوم اعظم چشتی نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کمال کر دی. کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے. اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے، اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں. جس طرح ہم الجھے ہوئے نا کہ مطلب کیسے، تو کس طرح، تو کس انداز میں، تو وہاں یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں. حضور کے لیے تو 2-4 قدم ہے، جب چاہیں جب چاہیں. وہ ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے حضرت جبریل لے کے تھے پروں پہ بٹھا کے، پہلے براق پہ گئے تھے، پھر حضرت جبریل کے پروں پہ، پھر رف پہ. ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا. تو میں نے کہا چلو مہربانی کرو تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگا جاؤ، کوئی کوشش کرو نا یار، کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح. عجیب فلسفہ کہتے حضور. تو میں نے کہا چلو وہ تو رف تھی،
حضرت جبریل کے پار تھے، براق تھا، تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے، حضور 50 نمازیں لائے نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی، تو حضور گئے، 5 کی معافی ہوئی، پھر آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا ہے تو 50 ہی قبول ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں، آپ کہیں، آپ کہیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی، یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں، انہوں نے نہیں کہنا، ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے۔ حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے۔ کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا دوبارہ براق، پھر جانا ہے، ادھر پار دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا۔ 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے، پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ محبوب کی عظمت کو سمجھو، حضور جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت چاہیں، جس وقت دل چاہے۔ یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے، یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے۔ حضور کا جب جی چاہے آئیں، جب جی چاہے جائیں۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مسلمانوں ساری زندگی آنکھیں کھول کے، دل کھول کے، خوشبو کی طرح مہک کر، پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو، اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے۔ طبیعتیں ٹھنڈی رکھو، مزاجوں میں سکون رکھو، خوش ہو جایا کریں حضور کا۔ آپ یقین کریں کسی جگہ محفل میلاد لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی کہ یہاں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی۔ کسی جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا۔ یہ نا اپنے دل میں شوق پیدا کریں۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہیں، تو حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں، اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا۔ جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ سنگیو یاد رکھو، جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے، اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے، رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے، ٹھنڈا ہونا سیکھیں، طبیعتوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں، اللہ راحت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر بحث ہی بحث کرنی ہے تو کیسے جی، کس طرح جی، کس حال میں۔ اب میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں، طے کرنے والوں پر، کہ کئی دفعہ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری، میں بھی سٹیج پہ موجود تھا، تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا، کلام سننے کا لطف آ گیا۔ تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے۔ تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے، اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا، میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے، اس کو زیادہ دینے چاہیے تھے۔ اور اگر اس نے لے لیے، اب دے دیے، تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں۔ یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی، حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا۔ اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا، تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں۔ میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا، اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے، موقع مل جاتا تھا، تو میں نا بابو سلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے، پگڑی بھی سادی، طبیعت بھی سادی، تو اپنی موج میں وہ جا رہے ہیں۔ مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے تو اس نے کہا چل حاجی نکل، دھکے دیتے ہیں نا، ان کی موج ہے، وہ دھکے دے رہے تو بابا بڑا راضی ہے، یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے، جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو، اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے۔ اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے، ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا، اللہ ماشاء اللہ، ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے، ادھر سے بھی ٹینشن، ادھر سے بھی ٹینشن، کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن، پریشان ہی رہتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے۔ بابا جی بڑے فریش تھے، بڑی طبیعت ٹھنڈی، اس نے دھکے دیے، کہا چل حاجی اللہ۔ تو بابا پتہ کیا کہتے ہیں تیری خیر ہوئے پہرے دارا، اے روزے دی جالی چوم لین دے۔ تو کہتے چل نکل، کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین۔ میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی، میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ پھر اس نے تیسرا دھکا دیا، چل نکل، بابا پھر کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی۔ اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا، باہر نکلے، مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو، ہم باہر نکلے تو میں کہا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آتی سی، کہندا پتر مینوں بھی پتہ ہے، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، اور مینوں پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی، مینوں پتہ ہے انہوں کی پتہ، میں تے پنجابی چ لگا اپنا، تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا، اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کہتے ہیں بیٹے مولا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، آتا ہے، چل سنا میرا پتر۔ وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے۔
جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے، انہیں 50 لیا ہے، اے 40 لیں دینا، او بھائی تو وہ لیتا ہے نا تو اس کو جان چھوڑ، تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا، تو رسول اللہ کی بات سن۔ اب سننا تو انہی سے ہے نا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے، یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں، اور سارے لیتے بھی نہیں، تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے، سن تو صحیح نا، اپنا رنجا تو راضی کرنا، شوق تو بیدار کر، طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کی جو شانیں ہیں، حضور کی جو رفعتیں ہیں، نبی پاک کی جو بلندیاں ہیں، رسول پاک کی جو حضور کو اللہ نے اکرام دیا ہے، وہ گلاب کی طرح طبیعت کو مہکا دیتا ہے۔ جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی۔ ہمارے حضرت صاحب کا طریقہ تھا، کوئی حضور کی شان والی روایت پڑھتے نا تو رات کو کتاب پہ نشانی لگا لیتے، اور صبح نا وہ کتاب پکڑی ہوتی تو کہتے ادھر آ بھائی، یہ دیکھ کیا لکھا ہے قاضی ایاز صاحب نے، یہ دیکھو کیا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری سفارش پر نا 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دے، یعنی ان سے کھڑا کر کے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ کیا کیا، کیا 70,000 بغیر حساب کتاب۔ یہ دیکھو کتنی شان والی بات۔ تو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے نا اپنے دل کو، تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ ایک بات سننا تو طبیعت پھولوں کی طرح مہک جاتی۔ ایک حدیث پڑھتے تھے تو اسی کے سکون میں رات کو سو جاتے تھے۔ پروگرام بنائے کہ حضور کی جب تعریف ہو، جب موقع ہو تو پھر طبیعت ٹھنڈی ہو۔ سنیں، میں نے کہا 2-4 قدم عرش بری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز تھی، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا، نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا پھر واپس کر لیا۔ اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا، تو وجہ کیا تھی؟ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟ تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا، کیا تھا؟ اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا۔ تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی۔ نظر اٹھی تو جنت میں، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں۔ حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں، اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے، یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا، تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نے تجسس سے کھیل اٹھے، تجسس سے ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے۔ تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا، تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ او بھائی، میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا، کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، کوئی آنے والا آیا، اس نے مجھے جگایا، اور جو لفظ ہیں حدیث میں بڑے شاندار ہیں۔ محبوب فرمانے لگے جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے، رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق۔ یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو، پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے۔ حضرت جبریل سے مل کے نا نبی کریم واپس آ گئے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے؟ کچھ کیا مطلب ٹینشن کس بات کی ہے؟ اتنی پریشانی، اتنی موٹی کتابیں لکھ دی کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آ گئے۔ یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں آیا نہیں، میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لیں، ملاقات ہو جائے، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ میں بھی کروں گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے۔ کہا چہرے چمکیں گے اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار۔ وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں تو اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو، شیخ کو اتنی ٹینشن، اتنے زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھ دی۔
اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے، ادھر سے دلیل لائے، اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا، دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں تھا۔ حضور تو گئے تھے حضرت جبریل سے ملنے۔ تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی، وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے، اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے، کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے۔ 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ ہے حضرت جبریل۔ تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے، ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو روز کھڑے ہوتے تھے۔ بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے، یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا، مولا علی شیر خدا۔ آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں، جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنا ہے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں؟ تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے۔ تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے، تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے، کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو مولا علی شیر خدا، جب آپ اپنے بڑے کو کوئی بات بتائیں گے نا جن کا ادب کرنا ہو اپنے بزرگ کو، تو پھر آپ فٹافٹ نہیں کہہ دیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ مسئلہ ہے، بزرگوں کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہو تو الفاظ کا چناؤ، اور یہ بھی ہمیں شیر خدا نے ادب بتایا ہے، الفاظ کا چناؤ شاندار ہونا چاہیے، لفظ بڑے زبردست تشکیل پانے چاہیے، جملوں کی ترتیب بڑی مؤدبانہ ہو۔ حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ بتائیے علی اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پہلے اوپر دیکھا، میری طرف دیکھنا، پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، پھر آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبریل ہیں، وہ تو انسانی شکل میں تھے نا۔ جملے دیکھیے، ادب دیکھیے، طریقہ دیکھیے بات کرنے کا۔ حضرت علی فرمانے لگے بھائی حضرت جبریل اس وقت نہ تو آسمانوں میں ہے، نہ زمینوں میں ہے، نہ مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، یا نہ جنوب میں ہے۔ فرمانے لگے جی وہ اس وقت کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر بھی فوراً نہیں کہا کہ آپ خود ہی تو ہیں، یہ نہیں فرمایا، کہنے لگے یا آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، دونوں میں سے ایک جبریل ہے، اب فیصلہ کر لیں۔ تو حضرت جبریل مسکرائے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم تو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ حضرت جبریل مسکرائے اور فرمانے لگے آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ تو علی ہیں، جبریل تو او بھائی یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو میری سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہیں جی حضور گئے اور مل کے نا حضرت جبریل سے تو واپس آ گئے۔ تو میں نے کہا اب نہ پریشان ہو، اگر حضور اللہ سے مل بھی لے تو آپ کا فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں، آپ کا کوئی نقصان ہے، کوئی نقصان نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں جب رب کریم نے کہا نا السلام علیک ایھا النبی، معراج کی رات السلام علیک، یہ جو تحیات آپ پڑھتے ہیں یہ معراج کا تحفہ ہے۔ جب کہا نا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، حضور فرماتے ہیں رب نے میرے سامنے مجھے بٹھا کر کہا، سامنے، یا رسول اللہ آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا رأیت ربی بأحسن صورۃ، میں نے رب دیکھا ہے اور بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، سامنے بٹھا کے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب آپ پر سلام ہوا میرے نبی، رحمت ہو، برکت ہو۔ تو حضور فرماتے رب نے تو مجھے سلام کہا تھا، میں نے کہا نہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جتنے بھی میری بات مان کے نماز پڑھے ان سب پہ بھی سلام بھیج، تیرا تو فائدہ ہو رہا ہے رب رسول کی ملاقات میں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ جتنے بھی صالح لوگ ہیں ان سب پر سلام ہو، ان سب پر۔ تو یہ تو معراج میں تیری میری بات، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 90,000 باتیں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے معراج کی رات۔ کتنی؟ اللہ اکبر۔ مزیدار بندہ مل جائے تو باتیں کرنے کا مزہ آتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ پیار والا ہو، لیکن اگر بندہ اس طرح کا ہو کہ جس سے ہر بات میں ٹینشن ہی پیدا کرنی ہے تو اس کو دل کرتا ہے کہ بندہ دعا دے کے کہے کہ یہ ہفتہ فیس لے جائیں تو 21 دن کے بعد دوبارہ آئیے گا، یہ ہوتا ہے۔ اور میرے ایک بزرگ تھے، کچھ لوگوں کو تعویذ دیتے تو کہتے 3 دن کے بعد آنا، کچھ کو تعویذ دیتے تو کہتے 21 دن کے بعد آنا۔
میں نے ان سے کہا اب یہاں 21 دن والا ٹینشن نہ لے لے کہ 21 والا شاید تعویذ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ محبت والے تھے نا تو تربیت کرتے تھے باتوں کی. تو میں نے اس بندے کے سامنے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت صاحب تعویذ ایک ہی ہے، اس کو 3 دن کے بعد اور اس کو 21 دن کا وقفہ. کہنے لگے یہ مجھے ٹینشن بڑی دیتا ہے. اس کے سامنے کہنے لگے تو بیٹھا تھا، میں نے 21 کہا ورنہ میں نے 121 کہنا تھا، تو بیٹھا ہے. بندہ دیکھیں نا، آپ بات کریں آپ تو تھوڑا سامنے والے کو بھی سنیں، تھوڑا اس کی بات بھی سنیں، بوجھ نہ بنے. تھوڑا آپ دیکھیں، غور کریں، کسی بھی محفل کے اندر بوجھ نہ بنے. آپ کوشش فرمائیں کہ ترتیب اس طرح کی ہو کہ سامنے والا پسند کرے آپ سے بات کرنا. مسلمان تو پھول ہوتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے خوشبو ہی چھوڑ کے آتا ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب آپ آئیں تو کہیں جو مجھے تو کسی نے ریسیو ہی نہیں کیا، میری تو اہمیت ختم ہو گئی، کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا. اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے سامنے والے کو بھی آپ پریشان کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی. کوشش فرمائیں. دیکھیں نا، اللہ رسول کی ملاقات بھی 1 رات کی اور 90,000 باتیں. اور علامہ اسماعیل لکی فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا محبوب 30,000 نہ ساری امت کو بتانا. حضور نے بتائی آ کے 30,000. اس میں نماز بھی ہے، اتحیات بھی ہے، حضرت بلال حبشی کا مقام بھی ہے. نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نا معراج کی رات محل بھی دیکھ آیا ہوں، اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. 30,000 باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائی اور کہا محبوب 30,000 باتیں نا خاص لوگوں کو بتانی، خاص کو. ہر بندے کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا. وہی سالن کھا کے کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا، کچھ کہتے ہیں ساری رات نیند ہی نہیں آئی. حالانکہ معاملہ ہوتا ہے ہاضمے کا. ہر آدمی درست ہاضمہ نہیں رکھتا، تو لوگ ہاضمہ صحیح کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہانڈی صحیح کراتے رہتے ہیں. اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تو لہسن زیادہ ڈالا کر. او بھائی تو اپنے ہاضمے پہ تھوڑی محنت کر، صبح واک کیا کر، دہی شہی کھایا کر. پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر، اس کے چھلکے سے فائدہ لے. کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے، کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے، اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا، وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا، خواب میں گئے تھے. خواب میں بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا، تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی. حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں. اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی. کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیٹ دیتے ہیں. ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز، سی معراج فاوحا الی عبدہ ما ہوا. ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی. کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا. کچھ کہندے نے بند دروازے سن، گیا کیویں سی عرش تے جان والا، تے ابر دخل کیے تھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا. تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا، حضور کہتے میں گیا. یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے، نہیں جبریل سے ملے تھے، نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں، وہ تو خواب میں گئے تھے. تجھے بڑی پریشانی ہے، تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور میرے بزرگوں نے ایک بات کیا جو بڑی شاندار ہے. اللہ اکبر. کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی، تو رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے. وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں. کمال. کرسی پر، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے. جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنا ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل ہی جائے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھائی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا، اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں پر توجہ رکھنا، اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اڑ سکتا ہے، بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہیں، آفریں ہوتی ہیں، وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. او بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ، وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڈے پنڈ وچ رہندا سی، وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ. انسان بھول جاتا ہے، اب یقین کریں بھول جاتا ہے. جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ، اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، جیو والے وہاں پہنچتے ہیں
مانچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ، وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا ہوں. پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے. بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے ہیں جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا، ادھر بھی نور تھا، آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری، لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر، حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی، یا اللہ گناہگار ہیں، یہ بھول جائیں گے، غلطیاں کر بیٹھیں گے، مہربانی فرما. تو محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو راضی ہو جائے گا بھائی، راضی ہو جائے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں جی بزرگ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یوں لگتا ہے اللہ نے حضرت زلیخا کو جوانی عطا کر دی. یہ محبت ہے نا مصطفیٰ کریم کی، یہ جوش پیدا ہوتا ہے نا جی. یہ ہمارے آئی صاحب کی مسجد میں نا ایک درویش بابا جی تھے، نعرہ لگاتے تو اٹھ کے لگاتے، کھڑے ہو جاتے. تو میں نے ایک دن کہا چاچا جی ٹانگیں کامتی اب نہ اٹھا کریں. کہتے مینو بہ کے مزہ ہی نہیں آتا. یہ حسن ہے. بڑی بڑی ٹھنڈی بات ہوئی یارو. یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ بڑا ہی نوازتا ہے. ذرا غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں. نبی کریم نے وہاں بات کی، امت کی بات کی. اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں. بچوں کا خیال ہوتا ہے، بچوں سے پیار ہوتا ہے. قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ. حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال، پہلا جملہ بلال. حضور حکم ہو، فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں، کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے. کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتہ ہے نا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، مجھے تو پتہ ہے نا میں کیا ہوں، مجھے تو خبر ہے. حضور میں اور عمل بلال اور جنت میں آواز. تو محبوب نے فرمایا میں نے سنیا بتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی. فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو. میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی. فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے. حضور کا معراج پہ جانا بول کے بتائیے. بلغ العلا بے بڑا ہی کمال ہے. بلغ العلا بے کمال، یہ بڑا ہی کمال ہے. فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے، پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے. اس سے بڑا کمال ہے. یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا، اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں. واپس آنا، وہاں وہ 2 عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. یا اللہ میں نے جانا ہے. حضور اگر دیکھیں نا حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے، دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے، تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے مجھے جنت ہی نہیں دکھائی. کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں. فرشتہ لے گیا، حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے. کہنے لگے نہیں جانا. کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے جو جہاں آئے گا ہم فیہا خالدون، اسی میں رہے گا، تو یہی رہنا ہے. تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا. تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا، اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق، اسے رہنے دو. تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا، جنت بنانے والا رب دیکھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس، اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا، میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا، میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے، فاطمہ وقت کیسے گزارے گی، کیسے حسن اور حسین رہیں گے. میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا، انہیں تسلی کون دے گا، کون گنبد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. میں نے لوٹنا ہے. وہ 2 عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال، کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ
सल्लू अलैहि व बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। लोग जब हाथ उठाते हैं ना तो मैंने देखा है माँ बाप अपने लिए बाद में मांगते हैं, औलाद के लिए। और बिलखुसूस जो बेटी होती है ना, बेटी, मेरी भी एक बेटी है, वो लिपट जाती है, कहती है साहब गए थे तो लाए क्या हो। पहले जाने से पहले वादा करना पड़ता है कि जाने दो कुछ लेके आएंगे, और जब आए तो आते ही तलाशी देनी पड़ती है कि साहब क्या लाए। ओ भाइयों, मेरा और आपका प्यार तो और तरह का है। दुनिया में अगर किसी ने बेटी से प्यार किया है तो मदीने वाले हबीब ने सैयदा फातिमा से किया है, हसन और हुसैन से किया है। इस प्यार को ना कोई तोल सका, ना कोई नाप सका, ना कोई भांप सका। मेराज की रात जब नबी पाक से रब करीम ने कहा कि बोलो महबूब क्या चाहिए, किसी कमजोर रवायत में भी नहीं मिलेगा कि नबी पाक ने कहा अल्लाह फातिमा के लिए कुछ दे, अल्लाह हसन हुसैन के लिए कुछ दे। उम्मती भूल जाता है, इसे ख्याल ही नहीं आता, ये सोचता है कैसे हुजूर की फरमाबरदारी करूं। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रब ने पूछा कि अभी कुछ मांग ले, ना हसन की बात, ना हुसैन की बात, ना फातिमा की बात, ना अली की बात, ना अबू बकर, ना उमर, ना उस्मान, ना तलहा बिलाल। नबी पाक ने कहा अल्लाह तू मेरे साथ गुनाहगारों की बात कर, ऐ अल्लाह तू गुनाहगारों की बात कर, ये भूल जाएंगे, भटक जाएंगे। ऐ अल्लाह गलतियां करेंगे, तू क्या करेगा। तो रब करीम ने कहा महबूब मैं तेरे साथ वादा करता हूं तेरी आधी उम्मत बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नबी करीम ने फरमाया मौला नहीं, ये बात मुझे काबिल कबूल, ये भला किसकी बात हो रही है। बोले नहीं जी आंखों साड़ी हुंदी पई है, किसकी बात हो रही है। आप खुशी नहीं हो रहे, आपकी बात हो रही है, आप राजी नहीं हो रहे। ये सबसे कीमती बात है, मेरे आपके चाहने वाले कब्र में छोड़ के लौट आएंगे, ये वाली बात काम आएगी जो मेराज की रात हुई है, ये बात काम आएगी कब्र में। इसको राजी होके सुनो, दिल और आंखें खोलो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं या अल्लाह नहीं, ये बात मंजूर नहीं। अभी तू क्या चाहता है। तो कहे अल्लाह तू मुझे सिफारिश का हक अता कर, तू मुझे इजाजत दे, मैं कहता जाऊं तो माफ करते जाना। आधी वाली बात काबिल कबूल हुजूर कह सकते थे ना, चलो आधी बख्शी गई भाई, आधी अच्छे अमल करे। फरमाया नहीं, मुझे हक़ शफाअत दे। नबी पाक फरमाते हैं मेरे रब ने मुझे सिफारिश का हक दिया है, मैं कयामत में सिफारिश करता जाऊंगा, अल्लाह मेरी उम्मत को जन्नत अता करता जाएगा। हुजूर वापस लौटे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं जाना इतना कमाल नहीं था जितना हुजूर का वापस आना कमाल है। यहां तो जन्नत देख के कोई वापस नहीं आता, यहाँ तो किसी अच्छी सोसाइटी में रहने वाला 4 दिन यहाँ गांव से जाके किसी बड़े मुल्क में रहने वाला कहता है जी मेरा नहीं यहाँ गुजारा, गर्मी बड़ी है, मेरा नहीं टाइम पास होता। नबी पाक रब के हरीमे खास में गए, आला हजरत फरमाते कमाल ये है कि हुजूर आ गए, कहने लगे अल्लाह मैंने जाना है इसलिए कि मेरा अबू बकर इंतजार कर रहा है, मेरा उमर इंतजार कर रहा है, उस्मान इंतजार में है, अली का तो दिन नहीं चढ़ता जब तक मेरा दीदार न करे। बिलाल का क्या बनेगा, सुहैब किधर जाएगा, वो सलमान जो कई 100 साल मेरा इंतजार करता रहा वो मेरे देखे बगैर किधर जाएगा। और वो जो तूने कहा जाओ, जब अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो तेरे मदीने हाजिर हो जाए, वो कयामत तक किधर जाएंगे वो सारे। ऐ अल्लाह मुझे जाना है, अपनी उम्मत के लिए जाना है। नबी पाक वापस लौटे और हुजूर ने फरमाया कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया रही तो रब्बी भी अहसन सूरा, मैं रब देख के आया हूं और बड़ी प्यारी सूरत में देख के आया हूं। किसे देख के आया हूं, बोलिए, अल्लाह का नाम लेंगे अजर मिलेगा। किसको देख के आया हूं, बोलिए किसको, किसको जी। यहां भी परसों एक मजमून में देख रहा था, कहने लगा जी हुजूर ने मेराज की रात जिब्रील को देखा, अल्लाह को नहीं देखा। मैं कहा तू शदाई हो गया। मुझे एक बात का जवाब देना आप सुने, अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा हो तो मेरा आपका नुकसान है कोई इस बात में। बेलो तुसी नहीं ना बोले, हुण मैं तुहानू खिलार के जे पूछा कि जेड़ा नुकसान है वो दसो, फिर की करोगे भाई। अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा तो उम्मत का फायदा के नुकसान। ते जेड़े मौलवी एडी वड्डी किताब लिख छड़ी नहीं वेख्या नहीं वेख्या, उन्होंने भी कदी पूछ लिया करो भी तेनू की मुसीबत बनी है लागे, तेनू की वक्त बने है लागे। अजीब तू अजीब नस्ल का तू जानवर है भाई। नबी पाक ने देखा अल्लाह को, तुझे क्या तकलीफ है, कदर नहीं देखा। मैं कहा तू नाल से तेनू की पता है चलिया, अजीब तू इंसान है। इतनी मोटी किताब लिख दी, कहता जिब्रील को देख के आ गए। मैंने कहा जिब्रील तो रोज वहां खड़े होते थे दरे रसूल पे, वो तो वहां खड़े होते थे, रोजाना आए होते थे, उनको देखने जाना था।
پڑھ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رئی تو ربی بے احسن سورہ، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے رب بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک فوٹو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اس سے اگلی بات سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اکیلے دیکھا ہو؟ میں نے بھی دیکھنا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ وہ بولے تو باقی بھی بول پڑے، کہنے لگے محبوبہ تو اکیلا ہی دیکھا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حضور ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں لفظ ہے، مدینے کے محبوب بولے اور بول کے کہنے لگے تم نے بھی دیکھنا ہے؟ حضور دیکھنا ہے؟ فرمایا من رآنی فقد رآی الحق، تم سارے مل کے مجھے دیکھو، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا ہے، نے مجھے دیکھ لیا اس نے دیکھ لیا ہے۔ مجھے دیکھو، فرمایا ادھر دیکھو۔ اب بڑی شان وال، بڑی شان وال، بڑی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بریلی کے امام بولے، کہنے لگے باخدا خدا کا یہی ہے گھر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو جو یہاں قبول نہیں وہاں بھی قابل قبول۔ فرمایا تم مجھے دیکھو نا، جسے مجھے دیکھ لیا اس نے رب دیکھ لیا، مجھے دیکھو جس نے دیکھنا ہے میرے حبیب کریم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں جب میں رب سے ملا تو اللہ نے اپنا دست مبارک میری پشت پہ رکھا، سیاستہ ترمذی شریف کہنے نے میری کانڈ دے پیر دات تھے، مرشد دات تھے، نبی پاک فرماتے ہیں میری پشت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، رب کریم نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے جان لیا جو کوئی زمینوں میں تھا اس کا علم بھی آ گیا، جو آسمانوں میں تھا اس کا علم بھی، اللہ نے پھر علوم کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دے دی۔ مسجد نبی کے منبر پر بیٹھ کر جناب عمر کہتے ہیں پھر آمنہ کے لال نے اعلان فرمایا جس نے جو پوچھنا ہو پوچھے، میں یہاں بیٹھ کے بتاؤں گا۔ معراج کی رات کنجیاں دے دی رب کریم نے غیب کی، اور اعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، کہنے لگے سب سے بڑا غیب تو اللہ ہے، تو جس نے اللہ ہی دیکھ لیا ہے اس سے پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، نمازیں کتنی لائے؟ بولے سارے، رہ کتنی گئی؟ کیویں پتہ ہے نا؟ تو ہم دوسو مسئلہ کیویں حضرت موسیٰ نے مدد کی تھی تے غیر اللہ دی مدد تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے۔ مدد کنے کی تھی ہے؟ اسی تے نہیں پانچی تے پوریاں 50 پڑھنیاں نے، اسی اللہ تو علاوہ کسی دی مدد دے قائل ہے، اسی کنیاں پڑھنیاں نے، انہاں دی لاؤ ڈیوٹی ہے جنہاں روز فتوہ کڈیا ہے، ہر جمعے 3600 بندہ مشرک، ہر جمعے 2-2.5 کروڑ بندہ کافر، جنہیں داتا صاحب کو مدد مندی ہو بھی کافر، چندہ پاوے سارے زمانے کو مانگ دے پھرن، کھلا لی ترلے لیں دے پھرن، تو یا رسول اللہ کہنے اللہ مشرک، ڈرو اللہ سے، حیا کرو، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ بخاری مسلم دونوں میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں تو 50 لے کے آ گیا تھا، جو رب کا حکم سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، لے کے آیا تھا، رستے میں کون ملا؟ بولے انہیں کیا حضور انہیں نیجے پڑھنیاں، میں تجربہ کیتا جی واپس جائیں، حضور فرماتے میں گیا رب کریم کی بارگاہ میں، یا اللہ مہربانی کر تھوڑی رعایت کر، 45 ہو گئی، پھر آیا، حضرت موسیٰ نے کہا محبوب ابھی بھی زیادہ ہے، ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। بڑی مصیبت اسی بڑی پانڈ پہاڑ چایا ہے سر تے کے تھلے ڈگ پیا تے پتہ نہیں کی بنے گا، تو 5 والے بڑی پریشانی کے عالم میں معاذ اللہ استغفر، فرماتے ہیں پھر گیا تو 40 ہو گئی، اب یہاں 9 پھیرے لگائے نبی پاک نے، جی بڑا کون ہے؟ نبی پاک حضرت موسیٰ، اس کا مطلب ہے چھوٹوں کی بھی بات کبھی کبھی مان لینی چاہیے، کبھی کبھی پتہ نبی پاک کو بھی تھا کہ انہوں نے 50، اور یہاں تمام مفسرین 1 2 3 4 نہیں، تمام مفسرین شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات اللہ نے ڈالی تھی، حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے کھڑا کیا تھا کہ میرے حبیب نے تو بولنا نہیں، تو کہہ کہ محبوبہ واپس جا، محبوبہ واپس جا، واپس جا، 9 پھیرے بھیج محبوب کو، اور ایک بات کہنے لگا ہوں کسی کا دل کرے تو فتوہ لگا لے آمین ہے،
یہاں صوفیاء نے ایک باریک بات کی ہے، باریک بات. صوفی کہتے ہیں اصل بات یہ تھی، رب کہہ رہا تھا میں محبوب سے ملا ہوں، میرا پھر شوق ہے نبی سے ملنے کا، ذرا بار بار بھیج، میں محبوب کے جلوے بار بار دیکھوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں، بار بار بھیج. رب کریم بھی یہ چاہتا تو حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے تھے کہ محبوبہ اس نے مجھے تو اپنا آپ دکھایا نہیں، تجھے تو دکھایا ہے، جا تو بار بار دیکھ کے آ، تو اسے دیکھتا رہ، میں تجھے دیکھتا رہتا ہوں. 9 دفعہ گئے نبی کریم، نمازیں رہ گئی 5. مدد کس نے کی؟ اللہ کے غیر اللہ. حضرت موسیٰ یات ظاہری میں کہ انتقال کر چکے، کہنے نے جیندے کو لو مانگ لو، موئے کو نہ منگیا جی، اور ڈرو اللہ سے. حضرت موسیٰ اس وقت یات ظاہری میں تھے کہ وفات پا گئے تھے، مدد کی کہ نہیں؟ یار ہم لوگ کوئی پاگل ہیں کہ بلا وجہ کا عقیدہ گھڑ لیں گے؟ عجیب بات ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ نبی کریم سید عالم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے تو سلام کہے، حضور کو یاد رہتا ہے، اور نبی پاک تیرا سلام نوٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تیری مدد اصل کس کی ہے؟ اللہ کی. اصل مدد کس کی؟ پیسے کون دیتا ہے؟ تو اگر کوئی فیکٹری پہ مزدوری کر کے مالک سے لے لے تو مسلمان رہا کے کافر ہو گیا. عجیب چکر ہے. خدا کے بندو مدد کس کی؟ حضرت موسیٰ کو کھڑا کس نے کیا؟ ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ان کو پیغام کس نے دیا؟ نمازیں معاف کس نے کی؟ چھٹی کس نے دی؟ تو مدد کس کی ہوئی؟ عقیدے کو سمجھیں، عقیدے کو سمجھیں. میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام کے غلام سیدھے در رسول پہ جاتے تھے. کوئی مسئلہ بن جاتا تو سیدھا حضور کے. پڑھیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت بلال بن حارث مزنی کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی، میں در رسول پہ چلا گیا، میں نے جا کے کہا محبوبہ بارش نہیں ہوتی، مہربانی فرما. کہتے ہیں حضور میری خواب میں آئے، کہا جا عمر کو جا کے میرا سلام کہہ دے اور اسے کہنا بارش جلدی ہو جائے گی. حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں جناب عمر کو مصطفیٰ کا سلام دیا، ابھی لفظ بھی پورے ادا نہیں ہوئے تھے، رب کریم نے بارش عطا کر دی. عقائد اور نظریات کو سمجھیں، غور کریں، عقیدہ مضبوط رکھیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا ایمان کا رشتہ ہے، ہمارا. اور قسم اللہ کی عزت کی، بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک کا عقیدہ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لوگ نمازوں کا حساب کریں گے قیامت کے دن، لوگ زکاتوں کا حساب کریں گے، لوگ حج کٹھے کریں گے، صدقے کٹھے کریں گے. جناب انس فرماتے ہیں میں تو قیامت کے دن اپنے رسول کو تلاش کروں گا، میں نبی پاک کو تلاش. بخاری مسلم ہے. یا رسول اللہ کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا جا حوض کوثر پہ، نہیں تو پل صراط پہ، نہیں تو میزان عمل پہ. فرمایا میں تو میزان محشر میں حضور کو ڈھونڈوں گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے. ہمارے نبی بولیے ہمارے نبی. اور معراج کا درس ہمیں سبق، معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ نے علم غیب کی کنجیاں ہمارے نبی کو عطا کر دی، اور جہاں کوئی نہ جا سکا وہاں حضور گئے. معراج ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضور بشر بھی ہے اور نور بھی. اور میں اس سے آگے کی بھی بات کر دوں، آئیے تو کاری دوں. اگر حضور محض بشر ہوتے نا اور بشر وہاں جا سکتا تو کوئی اور بھی جاتا، اور اگر صرف نور ہوتے تو پھر جو نوریوں کے امام جبریل وہ کیوں رہ گئے؟ اس لیے نبی پاک نے ایک دن خود حضرت ابو بکر صدیق کو بٹھا لیا. میں ابو بکر صبح دوپہر شام غار سے لے کر مزار تک تو ہر جگہ میرے ساتھ ہے، مجھے سمجھے بھی ہو میں کیا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق غور سے چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے بھی ابھی پتہ کوئی نہیں، مجھے پتہ. بریلی کے امام بول پڑے، کہنے لگے تیرے تو عیب وصف تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ پر خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا. حضرت ابو بکر کہنے لگے محبوبہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، آپ گھوڑے سے گرے ٹانگ میں درد ہو تو کئی دن ہوتی رہے، اور عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ جائے
آپ لعاب دہن لگائیں تو اللہ فوراً ہی شفا دے دے. یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں درد ہو تو ہوتی رہے، اور مولا علی کی آنکھوں میں درد ہو آپ لعاب لگائیں تو فوراً ٹھیک ہو جائے، مجھے اس بات کی سمجھ. تو کہتے حضور مسکرائے اور فرمایا لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی یا ابو بکر. فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ جان بھی کوئی نہیں سکتا. میری حقیقت میرے رب کے علاوہ جان سکتا نہ. حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام میں چونو چرا ہے یہ. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے. تیری بکریاں جو چرا گئے، تیری عظمتیں جو بڑھا گئے، تیری عظمتیں جو بڑھا گئے. لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، وہ مزمل بن کے آئے تھے تجلا بن کے نکلیں گے. اور کسی شاعر نے تو حد کر دی، کہنے لگے کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ ہر پاسے اے ہوئی شور ڈٹھا. اللہ والے گالی مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے اسا ہور ڈٹھا. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، یا رسول اللہ. تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا، یا رسول اللہ. تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا، یا رسول اللہ. غریبوں کے ہے داتا بے کسوں کے، آپ والی ہو. غریبوں کے ہے داتا بے کسوں کے، آپ والی ہو. محبت آپ کی ہے دل میں لیکن ہاتھ خالی ہے. محبت آپ کی ہے دل میں لیکن ہاتھ خالی ہے. ادھر بھی اپنی رحمت کا سہارا، یا رسول اللہ. پکارا ہے مدد کو یا نبی ہم بے گناہوں نے. پکارا ہے مدد کو یا نبی ہم بے گناہوں نے. تمہارے در پہ جا کر بھیک مانگی بادشاہوں نے. تمہارے در پہ جا کر بھیک مانگی بادشاہوں نے. ہمیں بھی آسرا ہے بس تمہارا، یا رسول اللہ. بنا بگڑی ہماری ہم بھی قسمت کے مارے ہیں. بنا بگڑی ہماری ہم بھی قسمت کے مارے ہیں. تمہیں امت ہے پیاری اور تم اللہ کے پیارے ہیں. بچا لو ٹوٹنے سے دل ہمارا، یا رسول اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را، یا رسول اللہ.
اللہ والے گل نہیں مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا تے اساں تمہارا اپنا انداز ہے ہمارا اپنا انداز ہے یہ تو کبھی بیٹھو نا بریلی شریف میں تو تمہیں احمد رضا فاضل بریلوی بتائیں گے تسا ہور ڈٹھا تے اساں تمہارا انداز ہی اور ہے ہمارا طریقہ ہی میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام معراج سے تحفے لائے ان میں سب سے بڑا تحفہ کون سا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ معراج نہیں مناتا جو 5 وقت نماز پڑھے وہ دن میں 5 معراجیں مناتا ہے اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرا غلام نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی معراج کرا دیتا ہے الصلاۃ معراج المومنین نماز مومنوں کی اپنا عقیدہ تگڑا رکھیں قسم اللہ کی عزت کی بڑے غور سے پڑھا بڑے غور سے ایک ہی سمجھ آئی ہے اگر رسول اللہ کی محبت کا اصل حسن ہے تو وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے پاس ہے اور کوئی کچا عقیدہ نہیں کوئی کمزور عقیدہ نہیں اپنے آپ کو مضبوط رکھ ایک دفعہ پھر مولانا جمیل قادری کے چند شعر ہیں وہ شعر نہیں وہ عقیدہ ہے اگر آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ شعر آپ کو فائدہ ہوگا یہ شعر نہیں یہ جذبات ہیں اور میں پڑھ نہیں رہا میں بھی اپنے عقیدے کا اور مرنے سے پہلے جو مرتے وقت کا نظریہ اس کا اظہار کر رہا ہوں فرماتے ہیں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ زینت عرش مولا کہتے ہیں دنیا کے سارے نبی دنیا کی زینت اور میرے نبی کو تو اللہ نے عرش پہ بٹھا کے زینت بنا دیا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اور یہ تقریر نہیں جوش خطابت نہیں قسم اللہ کی عزت کی یہ عقیدہ ہے یہ ایمان ہے یہ نیت ہے یہ ارادہ ہے اور اگر خاتمہ بالخیر ہوا تو ایسا ہی ہوگا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام